الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئی کلچن بیویاں بے پردہ جو نظر آئی کلچن بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ واقعہ ہوا کہنے لگی کہ عورت مردوں کی پڑ گیا محترم حضرات میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے یعنی کلام اللہ شریف کی ساتھ میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے قرآن پاک کے دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اونیوں کو سینوں پر ڈال دیا کرے اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے مگر دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر الہات ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر گئے مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی تھی مصائب و آلام کے پار ان پر لے جاتے تھے اسلام نے ان کو چلت و پستی کے گھاٹ سے نکال کر بلندی پر پہنچایا جو انہیں اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈرکے بننے لگے مسلمان عورتوں کو مکاری مجاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے مسلمان عورت کو اس کے گھر کی جہاں دیوارے سے نکال کر شان عام تک پردہ مرتبہ کرنے کی اب تک کوشش کی گئی اس نے شمع مفی بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفات سیاہ کر دیے گئے ان کے صرف ایک ہی سزا تھی کہ پردہ کے غریبان کو چاک اور ریزہ نیزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے وہ جو چاہے کل کھلائے چنانچہ خواہشات کے ان پٹووں کی آگے پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دو چار بار جتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا بدکاریوں سے نکاریاں موتی چلی گئی مکانوں اور دکانوں بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں نظر آنے لگی محترم دوستو اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیا نہیں چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا سیوا بن چکا ہے مگر افسوس تک افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں وہ بھی اسی چیز غلامی کا شکار ہے خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ جو اس میں زیادہ مبتلا ہے وہی پردہ کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہیں کی دوست چل رہی ہے کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں ذرا میری ہے بات ان کی اسلام کے پاس بانو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ایک بار پانی کا باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیری اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے آسماء جب عورت بالغ ہونے کو ان کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دکھنا چاہیے نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ پانی کا باندھنا بھی پردہ کے خلاف ہے انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یا دعا کے نفس کی سب سے بڑی چور ہے دل و دماغ کے تمام مسائل کی جڑ بھی یہی دعا ہے جو فساد کے
پیدا عام طور پر انہیں سے ہوتی ہے، اسی لیے رب جلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے کیا کہ یہ نابینا نہیں ہے، نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہماری ماں باپوں کو چاہیے کہ اپنے غریبانوں میں جا کر دیکھیں، جب پردہ کے حکم پر عمل نہ سکے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ وقت موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا، تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے یہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھرے بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں جائے؟ اسلام کے پاسبانوں اور ان کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہے کہ ان کو بے حیائی اور بے غیرتی کے بہاؤ میں پھنسنے نہ دے، ان کو انانیت اور رنگے پن کو معاشرہ سے گزر کے ان کو اسلامی معاشرہ اسلامی قوانین سکھائے اور شریعت مطالعہ کے ساتھ نبھانے کے طریقے بتائے۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دردہ میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں خدائی کے رحمت بچ نہیں سکیں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک سے دعا کیجئے کہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں پاک کو بنانے کے لیے